السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 15 سنتیں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں جس کو آج ہم لوگ بھول گئے ہیں، جس پر عمل کرنا نہ کے برابر ہو گیا ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان کا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہوا کرتی ہیں، اس پر عمل کرنے سے صرف آخرت کا فائدہ نہیں ہوتا، دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان 15 بھولی ہوئی سنتوں کو ہم یاد کر لیں اور آج سے ابھی سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 15 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں جو ہم لوگ بھول گئے ہیں، حالانکہ یہ بہت کامن یعنی وہ سنتیں ہیں جو ڈیلی ہماری لائف میں ہونا چاہیے تھی۔ نمبر 1، مسواک کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے مسواک کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسواک سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ اندازہ کیجئے حضور جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک فرماتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت تھا اس دنیا سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرمانے والے تھے۔ اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشارے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے مسواک کرنی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک کو، چونکہ حضور کو تکلیف زیادہ تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک کو خود چبا کر حضور کو دیا، اور حضور نے آخری وقت میں بھی مسواک فرمائی۔ منہ کی صفائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت فرماتے تھے۔ نماز پڑھنے جا رہے ہیں مسواک، نماز پڑھ کے گھر تشریف لا رہے ہیں مسواک۔ اسی لیے مسواک کرنا سنت ہے۔ آپ دیکھیں روزے کے اندر ہر چیز منہ کے اندر لے جانا منع ہے، لیکن مسواک کرنا سنت ہے۔ روزے کے اندر مسواک کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک سے بہت محبت تھی۔ آج بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم اور آپ مسواک کرتے ہی نہیں ہیں، اور اب جو نئی جنریشن ہماری آ رہی ہے اس کو تو مسواک کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کولگیٹ برش کرنا ٹھیک ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں، لیکن مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ اور ایک بات اور میں بتاؤں آپ کو، سائنٹیفکلی میڈیکل لائن سے آپ کو نیگیٹو پوائنٹس برش اور کولگیٹ کے مل جائیں گے، لیکن آپ کو مسواک کا ایک بھی نیگیٹو پوائنٹ نہیں ملے گا۔ مسواک جہاں اللہ کے نبی کی سنت ہے، وہیں دوسری طرف مسواک سے دانتوں کے بے شمار فائدے ہیں۔ آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے گا، اگر میں وہ سارے فائدے گنانے لگوں تو یہ ویڈیو 20-25 منٹ کا ہو جائے گا۔ باقاعدہ کئی ملک تو ایسے ہیں جہاں پر مسواک پیکٹ میں کر کے، ہے نا، جینوئن برش ایسے کر کے، ریئل برش، اور بہت سارے فائدے اس پیکٹ پر لکھ کر مسواک کئی ڈالر میں بیچی جا رہی ہے، کئی ہزار روپے میں سیل ہو رہی ہے مسواک۔ تو میرے عزیز بھائیوں، مسواک کرنے کی ہم اور آپ عادت بنائیں۔ مسواک کرنے سے فرشتے قریب آتے ہیں، تو منہ کی صفائی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ آپ مسواک کرنے کی عادت بنائیے۔ جس طرح سے مسواک کرنا مردوں کے لیے سنت ہے، اسی طرح سے عورتوں کو بھی مسواک کرنا چاہیے۔ ایک بار گوگل کر لیجئے گا، یقین مانیے کہ مسواک میں اتنے فائدے ہیں کہ اگر ڈاکٹرز آپ کو یہ فائدے بتا دینا تو آپ اس کو 5,000 روپے میں دینے کو تیار ہو جاؤ گے ہر مہینے۔ تو مسواک کرنے کی عادت ڈالیے۔ جس طرح سے مردوں کے لیے سنت ہے مسواک کرنا، اسی طرح سے خواتین کو بھی مسواک کرنا چاہیے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی عادت ڈلوائیں۔ جمعے کی نماز جب پڑھنے جائیں تو مسواک کر کے جائیں، ورنہ ہماری جنریشن جو ہے نا اللہ کے نبی کی سنت کو بھول جائے گی، ان کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا یہ لکڑی ہوتی کس کام کے لیے۔ تو پہلی چیز ہے، پہلی سنت ہے جو ہم بھول چکے ہیں، مسواک۔ دوسری سنت ہے سلام۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائے گی کہ سلام معاشرے سے ختم ہو جائے گا، یا پھر لوگ سلام تو کریں گے لیکن جان پہچان والوں کو سلام کریں گے بس۔ آج اگر ہم اس حدیث پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ سلام ختم ہی ہو گیا ہے۔ آج ہم لوگ چند چنندہ لوگوں کو سلام کرتے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، نہ اپنی والدہ کو سلام، نہ والد کو سلام، بچے ماں باپ کو سلام نہیں کر رہے۔ ہائے ہیلو اللہ حافظ کا چلن تو ہے، لیکن سلام کا چلن ختم ہو رہا ہے بالکل۔ جان پہچان والوں کو سلام کیا جاتا ہے، تو سلام کرنے کی عادت بنائیے۔ سلام کرنے سے بے شمار فائدے ہیں، دل کی نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو سلام بھی آج کل ختم ہو گئے معاشرے سے۔ حالانکہ صحابہ اکرام صرف سلام کرنے کے لیے بعض دفعہ بازار جایا کرتے تھے، تاکہ بازار میں لوگ زیادہ ملیں گے تو اس سنت پر عمل خوب ہو جائے گا۔
اسی لیے اپنے بچوں کو سلام کرنے کی عادت ڈلوائیں اور اپنے بڑوں کو بھی سلام کریں, چھوٹوں کو بھی سلام کریں. ہمارے والد صاحب آج بھی جب کال کرتے ہیں مجھے تو سلام کرتے ہیں, ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں, گھر میں جاتا ہوں سلام کر کے جاتا ہوں. آپ خود بھی جب جائیں تو اپنے گھر پہ سلام کریں. شرم کو ختم کیجئے, جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں شرم نہیں کرنا چاہیے. آج سے ہی سلام کی عادت ڈالیے, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو, تو سلام کرنے کی خوب عادت بنائیے. سلام کے اندر دعائیں بھی ہیں. جب ہم سلام کرتے ہیں نا تو السلام علیکم یعنی سلامتی ہو آپ پر, یعنی ہم ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. سوچ کر دیکھیے کہ ہم گھر میں 10 بار دن بھر میں جا رہے ہیں یا 5 بار جا رہے ہیں تو کتنی بار ہم ایک دوسرے کو دعائیں دیں گے. تو سلام کرنے کی عادت بنائیے. کال جب کریں سلام, ٹھیک ہے. تو دوسری اہم سنت سلام, جس کو آج ہم لوگ بھول چکے ہیں. تیسری سنت ہے صفائی ستھرائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الطہارۃ نصف الایمان, کہ پاکی آدھا ایمان ہے. صفائی ستھرائی پاکی یہ اللہ کو بہت پسند ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والے بندے پسند ہیں. آج ہمارے معاشرے میں صفائی, آج آپ دیکھیے کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ گندا محلہ ہے ضرور مسلمانوں کا ہوگا. اور صفائی ستھرائی ہمارے گھروں میں تب ہوتی ہے جب کوئی مہمان آنے والے ہوتے ہیں, شادی بیاہ کا موسم آتا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صفائی ستھرائی کا تعلق جب کوئی مہمان آ رہا ہو جب ہی ہے بس. تو ایسا نہیں ہے. صفائی اللہ کے نبی کو پسند تھی اور صفائی ستھرائی کی ہمیں عادت بھی بنانا چاہیے. تو تیسری وہ سنت جو آج کل ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں وہ ہے صفائی ستھرائی. چوتھی سنت ہے فجر کی نماز. آج بلکہ فجر کی نماز تو فرض ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے جماعت کے ساتھ. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. اور فجر کی نماز آج کل ہمارے معاشرے میں بالکل آپ دیکھیے کہ لوگ 10 بجے سو کے اٹھتے ہیں. 10 بجے بھی آپ چلے جائیں تو ایسا لگے گا جیسے لوگ سو ہی رہے ہیں, کوئی اس بستی میں رہتے ہی نہیں ہو, شور نہیں آئے گا. فجر کی نماز کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. روزی دیکھیں آپ فجر کے ٹائم بانٹی جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس شخص کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے جو فجر کے ٹائم سو رہا ہوتا ہے, جو سورج نکلنے تک سوتا ہے. تو فجر کی نماز کی پابندی ہونا چاہیے. آپ خود بھی فجر کی نماز پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھائیں. فجر کی نماز آپ بعد میں پڑھ رہے ہو قضا کر کے, یا لاسٹ ٹائم پہ پڑھ رہے ہو, مسجد میں پڑھنے نہیں جا رہے, گھر پہ پڑھ لے رہے ہو, تو یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے. آج اس میں بھی جو ہے نا پورا فرض ہی چھوڑ رہے ہیں لوگ. سنت کے مطابق مسجد میں جا کے پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے. تو چوتھی سنت ہے بھولی ہوئی جس کو ہم بھول گئے ہیں, فجر کی نماز. پانچویں سنت ہے بزرگوں کی عزت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عزت کی جائے تو تم اپنے بڑوں کی عزت کرو. تم چاہتے ہو کہ تمہارے بڑھاپے میں لوگ تمہاری عزت کریں تو تم اپنے بزرگوں کی عزت کرو. بزرگوں کی عزت آج لوگ نہیں کرتے. خاص طور پر آپ کے گھر خاندان میں جو بزرگ ہیں, آپ کے دادا ہیں, والد صاحب بوڑھے, ان کی تو کوئی عزت ہی نہیں کرے گا. باہر والے بزرگوں کی تو آدمی تو بھی عزت کر لیتا ہے, گھر کے بزرگوں کی عزت نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کا اکرام فرمایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں سے محبت فرماتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اور سفید داڑھی والوں پر اللہ کو پیار آتا ہے, اللہ کو ترس آتا ہے. تو بزرگوں کی عزت کا خیال کرنا چاہیے. یہ بھی آج کل ہم لوگ بھول گئے ہیں. چھٹی سنت ہے حیا, تمیز, تہذیب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحیاء شعبۃ من الایمان, کہ حیا جو ہے نا ایمان کے شعبے ہیں نا, اس میں سے ایک شعبہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب حیا ہی تمہارے اندر سے ختم ہو جائے تو جو چاہے وہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیادار تھے, بڑے حیادار. آج ہمارے معاشرے میں سے حیا ختم ہو گئی ہے. آدمی اپنی بیوی کو بے پردہ لے کے گھوم رہا ہے, بیوی اپنے آدمی کے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈال کے کھلے عام مستیاں کرتی پھر رہی ہے. تو حیا ختم ہو گئی. تمیز اور تہذیب, جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی میاں بیوی ہیں تو محبت کر رہے ہیں, پرابلم کیا ہے؟ بھائی میاں بیوی کے بھی محبت کرنے کے طور طریقے ہوتے ہیں, تمیز تہذیب ہوتی ہے. تو آج ہمارے معاشرے سے حیا ختم ہو گئی, تمیز تہذیب ختم ہو گئی. گھر کے بڑے ہیں, سامنے موجود ہیں, ہم کرسی پہ سے اٹھنے کو تیار نہیں. جب کوئی بڑا آ جائے تو کرسی سے اٹھ کے اس کو کرسی دے دو. جب کوئی گھر میں بڑا موجود ہو تو ان کے سامنے تمیز اور تہذیب سے پیش آؤ. حیا آپ کے اندر باقی ہو, ہے نا. حیا کیا ہے کہ آپ تمیز تہذیب کے پابند ہو. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کے گھر کے بڑے کھڑے ہوں اور آپ بیٹھے ہوئے ہو, ہے نا. آپ کے گھر میں بڑے موجود ہوں اور آپ اپنی چلا رہے ہو. تو چھٹی جو چیز ہے حیا, تمیز, تہذیب, آج یہ بھی ہم بھولے ہوئے ہیں. ساتواں دیکھیے آپ شادیاں ہوتی ہیں تو کتنی بے حیائی ہوتی ہے, تمیز تہذیب سائڈ میں رکھ دیا جاتا ہے. ساتویں چیز ہے دروازہ بجا کر کسی کے گھر میں داخل ہونا. قرآن مجید میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر پورا مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو دستک دو, دروازہ بجاؤ.
اور اگر دروازہ کھلا ہوا تو سائڈ میں کھڑے ہو جاؤ, گھر میں جھانکو مت, اجازت لے کے گھر میں داخل ہونا. 1 مرتبہ دروازہ بجاؤ, کیا میں اندر آ سکتا ہوں, میرا نام یہ ہے. 3 مرتبہ اجازت لو, اگر اجازت نہ ملے تو واپس ہو جاؤ. گھر میں بغیر کسی کے اجازت لیے, دستک دیے بغیر گھر میں ایسے ہی ڈائریکٹ چلے جانا, یہ غلط چیز ہے. بلکہ باقاعدہ ہمیں اپنی بہوؤں کے کمروں میں, اپنے بچوں کے کمروں میں, اگر بچوں کا کمرہ الگ ہو, ہے نا, خواتین چاہے ٹھیک ہے وہ ہمارے محرم ہی ہیں, ہمارے بچوں ہیں, تو تب بھی ہم دستک دے کے جانا چاہیے. ہمارے نانا اس کا بڑا خیال کرتے تھے, جب آیا کرتے تھے تو دروازے سے ہی اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ ایسے آواز کرتے ہوئے آتے تھے, تاکہ گھر کی جو مستورات ہیں, مرد حضرات ہیں, باقی جو گھر کے ممبر ہیں, وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے بیٹھ جائیں. کیونکہ نہیں پتہ نا کوئی کیسے لیٹا ہے, کوئی کیسے بیٹھا ہے. آج کل یہ سیٹ اپ ہی جسے دیکھو منہ اٹھا کے اندر چلا آ رہا ہے. تو دروازہ بجا کر کسی کے گھر جانا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے, قرآن مجید میں اس کا حکم ہے. آج یہ بھی ہم لوگ بھول گئے ہیں, تو آئندہ جب کسی کے یہاں جائیں تو دروازہ بجا کر جائیں. 8ویں سنت ہے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا. اللہ کے نبی سے پوچھا ایک صحابی نے, یا رسول اللہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا ختم ہو جاتا ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا کہ دسترخوان بچھا کے ساتھ کھانا کھاؤ. ساتھ کھانا, بیٹھ کر کھانا, دسترخوان بچھا کر کھانا, اس سے محبت بڑھتی ہے اور کھانے میں بھی برکت ہوگی. تو ساتھ بیٹھ کر, آج کیا ہے کہ گھر میں ہم خود بھی ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر پوری فیملی کو لے کے نہیں بیٹھتے. آپ کھانا کھانے کا ٹائم بنائیے, اپنے بچوں کو ایک وقت پر بٹھا کے اپنے بیوی بچوں کے فیملی کے ساتھ دسترخوان بچھا کر کھانا کھائیے. اس سے نفرتیں ختم ہوں گی, محبتیں پیدا ہوں گی, سمجھ رہے ہیں, اور کھانے میں برکت ہوگی. وہ کھانا برکت والا ہو جاتا ہے جو دسترخوان پر بیٹھ کر کھایا جاتا ہے. آج یہ بھی سب ختم ہو گیا. ایک بچہ آیا, وہ الگ کھانا لے کے بیٹھ گیا, دوسرا الگ لے کے بیٹھ گیا, اور کھانا کھاتے ہوئے موبائل بھی چل رہا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سنت پر بھی عمل کرنا ہے آج سے. انشاءاللہ کریں گے نا سب لوگ؟ انشاءاللہ کامنٹ میں لکھ کے بتائیے گا انشاءاللہ کون کون تیار ہے ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کے لیے. 9ویں سنت ہے جلدی سونا جلدی اٹھنا. بہت پاورفل سنت ہے یہ. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی اگر ضروری کام نہ ہو تو غیر ضروری کاموں میں اپنا ٹائم نہیں برباد کرنا چاہیے, سو جانا چاہیے. آج زیادہ تر بیماریاں جو ہو رہی ہیں نا, تو وہ سیٹ اپ بگاڑنے کی وجہ سے, کہ رات کو ہم جاگ رہے ہیں, دن میں سو رہے ہیں. باڈی کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے میڈیکل لائن سے, آپ پورا گوگل کر کے دیکھ لو, پتہ چل جائے گا رات کو دیر تک جاگنے کے نقصانات کیا کیا ہیں. فٹ رہنے کے لیے, ہیلدی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سنت پر عمل کریں. تو جلدی سونا اور جلدی اٹھنا یہ اللہ کے نبی کی پیاری سنت ہے, اور اس سے آخرت کے فائدے تو ہیں. فجر آپ کی نہیں چھوٹے گی, تہجد بھی نہیں چھوٹے گی. دنیا بھی بے شمار فائدے ہیں, گوگل کر کے دیکھ لو, ڈاکٹر سے پوچھ لو, حیران رہ جاؤ گے. اس سنت پر بھی عمل کرنا ہے اور اپنے بچوں کو کرانا ہے. نمبر 10, دوسروں کی مدد کرنا, دوسروں کی مدد کرنا اور ان کا خیال رکھنا. آج ہمیں بس اپنا اپنا اپنا, دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ کی مدد آتی ہے. دوسروں کا خیال کرنا, کوئی چیز آپ کو ملنے والی ہے ان کو بھی ملنے والی ہے, آپ بولو بھائی آپ پہلے لو, تو دوسروں کا خیال کرنا یہ بہت ضروری ہے. پڑوسی کی رعایت کرنا, اب محلے والوں کی رعایت کرنا, یہ سوچو کہ میرے سے پہلے اس کو مل جائے, دوسروں کو خیال کرنا, ٹھیک ہے, یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. نمبر 11, نکاح اور ولیمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچے والا ہو. اس حدیث کے مطابق آپ دیکھ لیجئے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہمارے بچوں کے بہترین نکاح ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. تو نکاح اور ولیمہ یہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے. نکاح بھی سنت کے مطابق ہو, ولیمہ بھی سنت کے مطابق ہو, تب تو نکاح کے اندر برکتیں آئیں گی. ولیمہ سنت کے مطابق ولیمہ کہلائے گا. آج ہمارے معاشرے میں اس سنت کو بھی ہم بھول گئے, سنت کو ہی ہم نے پروفیشنل بنا لیا, مطلب شیطانی کاموں سے بھر دیا. اب وہ سنت والی برکت اور نورانیت ہی اس کے اندر نہیں رہی. 12ویں سنت ہے فضول خرچی کرنا, یعنی فضول خرچی نہ کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. لیکن ہم لوگ فضول خرچی کرنے کے اتنے عادی ہو گئے کہ اب آپ دیکھیے EMI پر موبائل, EMI پر بائک, قرضے لے لے کے یہ کرنا, قرضے لے لے کے وہ کرنا. ضرورت نہیں ہے تب بھی جو ہے شان مارنے کے لیے, شو دکھانے کے لیے. آپ دیکھیں شادی میں کتنے خرچے ہوتے ہیں. لڑکے آج 50-50 ہزار کے موبائل لے ہوئے ہیں, EMI نہیں پے کر پا رہے ہیں اس کی, لیکن چونکہ شو مارنا ہے. ایک موبائل تھا, اب دوسرے موبائل کی ضرورت نہیں تھی, لیکن پھر بھی لینا ہے کہ شو مارنا ہے. تو فضول خرچی کرنا, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ فضول خرچی کرنے والے اللہ قرآن میں فرماتا ہے شیطان کے بھائی ہیں. تو فضول خرچی نہ کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. تو ہمیں فضول خرچی نہیں کرنا ہے. آج اس سنت کو بھی ہم لوگ بھول گئے.
اگر آپ فضول خرچی سے بچو گے اللہ کمائی میں برکت دے گا. فضول خرچی سے بچو گے اللہ برکت دے گا, پیسے کو بڑھا دے گا. فضول خرچی سے بچو, ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اچھے سے اچھا پہنو, اچھے سے اچھا کھاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. فضول خرچی کس کو کہتے ہیں؟ لمٹ سے زیادہ. میری لمٹ ہے 20,000 خرچ کرنے کی, لیکن میں 40,000 خرچ کر رہا ہوں. اور یہ فضول خرچی کبھی ہوتی ہے شو مارنے کے لیے, کبھی ہوتی ہے واہوائی کے لیے, کبھی اپنے شوقوں کو پورا کرنے کے لیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. 13ویں سنت ہے شکر گزاری. اللہ اکبر. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. آج ہمارے معاشرے سے شکر گزاری ختم ہو گئی ہے. ہسبینڈ نہ شکرا, بیوی نہ شکری, بچے نہ شکرے. شکر گزاری نہ ہونے کی وجہ سے ساری پرابلمس آ رہی ہیں. ٹینشن, ڈپریشن, کام نہیں چل رہا ہے, یہ وہ دنیا بھر کے جھنجھٹ. شکر گزاری کا جذبہ پیدا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والے تھے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو آپ ہو نا اس سے اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو شکر گزاری پیدا کرو. بیوی اگر یہ چاہتی ہے میرا شوہر جتنا اچھا ہے اس سے اور اچھا ہو جائے, شکر گزاری. شوہر چاہتا ہے بیوی جتنی اچھی ہے اس سے اور اچھی ہو جائے, شکر گزاری. جتنا آپ کما رہے ہو اس میں اور برکت آ جائے, شکر گزاری. شکر گزاری بہت ضروری ہے. آج ہم لوگ شکر گزاری نہیں کرتے. جیسے دیکھو پریشانی بیان کرے گا, ارے بھائی خوش ہو, اللہ نے تجھے اتنا دے کے رکھا ہوا ہے. ہاں کوئی شکایتیں بندوں سے نہیں, اللہ سے کرو. اللہ کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھو. یہ اللہ کے نبی کی پیاری سنت ہے. آج ہمارے معاشرے سے ہی ختم ہو رہی ہے, بھول گئے ہم اس سنت کو. 14ویں سنت ہے مہمان نوازی. اللہ اکبر. صحابہ اکرام اتنے مہمان نواز تھے, اللہ کے نبی اتنے بڑے مہمان نواز تھے. اللہ کے نبی جیسا سخی دنیا میں کوئی نہیں, اللہ کے نبی سے زیادہ مہمان نوازی کرنے والا کوئی نہیں. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک صحابی کے گھر مہمان آئے تو کھانے کو اتنا ہی تھا بس کہ میاں بیوی کھا سکیں یا مہمان کو کھلا دیں. تو صحابی نے کہا اپنی بیوی سے کہ جب کھانا کھانے بیٹھو تو بتی بجھا دینا, اندھیرا ہو جائے گا تو ہم ایسے جھوٹ موٹ ہاتھ چلاتے رہیں گے, مہمانوں کو لگے گا ہم بھی کھا رہے ہیں. تو ساری ایسے ہی مہمان نوازی کر دی. خود بھوکے رہے, بچوں کو بھی سلا دیا, لیکن مہمانوں کو بھوکا نہیں سلایا. اللہ نے تعریف میں آیت نازل فرمائی, ایسی مہمان نوازی. آج تو جو نا ہمارے گھر میں مہمان آئے تو یار یہ اور آ گئے, یار کیوں آ گئے, یہ اب ہو گیا خرچہ, کیوں آ گئے بھائی, تگڑا خرچہ ہو گیا اب تو. مہمانوں سے اکتانا, مہمان آتا ہے نا تو برکت لے کے آتا ہے, اسی لیے مہمانوں سے اکتانا یہ بہت خراب چیز ہے. مہمان آ جائیں خوش ہو جاؤ, اپنی حیثیت کے مطابق ان کو کھلاؤ. دال کھلا سکتے ہو دال کھلاؤ. مہمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ نکتہ چینی نہ کریں, میزبان جو کھلا رہا ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کریں, اس کا شکر ادا کریں. مہمان نوازی سے برکتیں آتی ہیں, اور مہمان نوازی اللہ کے نبی کی سنت ہے. لیکن افسوس کہ آج ہمارے معاشرے سے یہ سنت ختم ہو گئی, ہم اس کو بھول گئے. اس کو یاد کر لیں. آج 15ویں اور آخری سنت ہے سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا. صحابہ اکرام کا مزاج یہ تھا کہ کوئی بھی کام کرنا ہے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کرنا ہے. سونا ہے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق سونا ہے. کھانا ہے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کھانا ہے. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جیسے ہمیں اچھا لگے ویسا, جیسا دنیا چل رہی ہو ویسے, بھیڑ چال میں چل رہے ہیں بس ہم لوگ. تو 15ویں اور آخری کہ آج ہم لوگ یہ بھول گئے کہ ہمارے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے, ہمارے پاس ہمارے آقا کا طریقہ ہے, اس طریقوں کو ہمیں فالو کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. یہ بھی آج ہم لوگ بھول گئے. جب بھی کوئی چیز آ جائے, کپڑے, کیا یہ کپڑے جو میں پہن رہا ہوں کہ یہ شریعت کے مطابق ہے, میرے نبی کی سنت کے مطابق ہے تو بہت اچھی بات ہے, یعنی شریعت اگر اجازت دیتی تو بہت اچھا. میں جس طریقے پہ کھا رہا ہوں کیا شریعت نے مجھے اللہ کے نبی کا طریقہ اس کی گنجائش دیتا ہے, اجازت دیتا ہے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق, بہت اچھا, ورنہ میں ایسے کھانا نہیں کھاؤں گا. تو 15ویں اور آخری سنت یہ ہے کہ سنتوں کے مطابق زندگی کا ہر لمحہ, ہر منٹ, ہر گھنٹہ, ہر دن, ہر مہینہ گزارنے کی کوشش کرنا. 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ میری زندگی سنت کے مطابق گزرے, اس کی کوشش کرنا. مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اس کلپ کو شیئر کریں اور انشاءاللہ کمنٹ میں ضرور لکھیں. انشاءاللہ سبھی لوگ عمل کریں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.